بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بیماری جس کو او سی ڈی کہتے ہیں، obsessive compulsive disorder کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ بہت سے مریض بیچارے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کافی عرصے تک مجھے ہے کیا، ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، کنڈیاں چیک کرتے رہتے ہیں۔ اب مریض او جی یہ چھپکلی آ گئی میرے کھانے میں نہ پڑ جائے، یہ چھپکلی لگ گئی ہے، وہ دھو، فرش دھو، یہ گندا ہو گیا ہے، یہ ناپاک ہو گیا ہے، یہ کپڑے کے اوپر چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں، یہ دھو بار بار۔ واش روم جائیں گے تو سارے جسم کو دھونے لگ جائیں گے، نہانے لگیں گے تو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے نہاتے رہیں گے کہ ابھی ناپاک ہے، صاف نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا۔ یہ بیماری جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں او سی ڈی، obsessive compulsive disorder۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ obsession یعنی خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں، اس کی مرضی کے خلاف ایسے خیالات آتے ہیں جو انسان چاہتا ہے نہ آئیں، لیکن وہ زبردستی اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ اس کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ان کو کہتے ہیں obsession۔ مثلا اس کو زیادہ تر obsession آتی ہیں گندگی کے بارے میں کہ یہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، کو گالیاں، کو بزرگ ہستیاں، اللہ، رسول، دین، قرآن، یا کوئی مذہبی طور پہ وہ غلط باتیں جو انسان کہتا ہے میرا ایمان خراب ہو گیا، میں تو مسلمان ہی نہیں رہا، جب میرا میرا جو مجھے میں دائرہ دین سے نکل گیا کسی بھی مذہب میں، وہ جو اس کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان، اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، شرم اور خوف کے بارے میں کہ اگر مجھے ایسے خیالات آتے ہیں میں کسی کو بتاؤں گا تو کیا ذہن میں سوچے گا وہ۔ تو وہ یہ اس کو کہتے ہیں obsession، یعنی انسان کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں جو جن کو جتنا روکنا چاہتا ہے وہ نہیں روکتے، اتنی شدت سے آتے ہیں۔ اب یہ جو خیالات آتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ ٹینشن پریشانی سے بچنے کے لیے وہ کوئی پھر کام کرے گا بار بار بار۔ جیسے اس کے ذہن میں آتا کہ ہاتھ گندے ہو گئے، اب وہ گندے ناپاک دھو، پھر وہ دھو، یعنی اس کو کہتے ہیں کمپلشن، یعنی اس کو زبردستی آئے گی ذہن میں خیال کی چل دھو اس کو تاکہ پاک ہو جائے۔ اب وہ صاف کرے گا، ایک دو تین چار گنتی کے، نہیں نہیں ابھی نہیں پاک ہو، پھر دھو پھر دھو، وضو کرنے لگے گا، بار بار وضو کرے گا، کپڑے کے اوپر چھیٹا نہ پڑ گیا ہو، کہیں گندا نہ ہو گیا ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں کمپلشن، یعنی اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی کام بار بار کرنے کو۔ اب یہ obsession بہت قسم کی ہوتی ہے، بہت سارے جو بھی مرضی کے خلاف خیالات آئیں اس کو کہتے ہیں obsession۔ یہ سوچ، خیال، گالیاں، بری باتیں، گندی باتیں، اور سے کوئی کام کے بارے میں اسٹیپ جیسے کہ ایک دو تین، نہیں نہیں پورے نہیں ہوئے، یا ان چیزوں کو ہاتھ لگاؤ، یا یہ کنڈی چیک کرو دیکھو بند ہے کہ نہیں، یہ سارے اس سے لے کر بہت سارے جو بھی خیال انسان نہ چاہتے ہوئے زبردستی اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ، اور جو وہ کام اس کو obsession کہیں گے، اور اس کے پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو وہ بار بار کام کرے گا یا ریپیٹڈلی، جیسے کنڈیاں چیک کرتا رہے گا، یا سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ اسٹیپ گنے گا ایک دو تین، نہیں 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 ابھی نہیں پورے ہوئے، پھر دوبارہ ایسے ایک لائن پہ چلنا ہے، نہیں نہیں یہ غلط ہو گیا، دوبارہ چلو دوبارہ چلو، کوئی کام بار بار کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی کمپلشن۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں جو لاشعوری طور پہ خود بخود اور ایک بیماری کی وجہ سے آتی ہیں، تو یہ اس میں اس کا قصور جان کے نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں obsessive compulsive disorder۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اب بہت عرصہ تو بدقسمتی سے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جان کے کر رہے ہو، یہ کیا ہے یار، ہاتھ دھوتے رہتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ وقت گزار دیتے ہیں کافی سارا، اور وہ بیماری پکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا شرم کے مارے بھی کئی دفعہ لوگ نہیں بتاتے کہ یہ کیا بتائیں یار، یہ خیالات آتے ہیں، یہ سوچیں آتی ہیں۔ پھر کئی دفعہ انسان ڈر کے مارے میں نہیں بتاتا۔ تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ یہ اس طرح کے کر رہا ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب ٹائم پہ فوراً اس کا علاج کیا جائے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے جو کر سکتے ہیں آپ گھر میں؟ وہ یہ ہے کہ جو سوچ آتی ہے یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ بھئی یہ سوچ ہے، یہ وسوسہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، مریض کے ذہن میں، تو کہیں کہ جی یہ خیالات آتے ہیں جو اتنے خطرناک نہیں ہیں، میرا کوئی گناہ یا کچھ نہیں ہے، میں نے نہیں پرواہ کرنی۔ نمبر ایک، لاپرواہ کو جی یہ شیطانی وسوسے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطان خیال ذہن میں ڈالتا ہے، میں نے نہیں پرواہ کرنی، لا حول ولا قوت پڑھ دیں، لاپرواہ ہو جائیں، اپنا دھیان اس طرف سے کوشش کریں کسی اور طرف ڈال دیں، جیسے کسی کوئی باغ کی طرف، کوئی اچھی سینری کی طرف، کوئی اور شعر و شاعری کی طرف، کوئی گیت گنگنانا شروع کر دیں،
کوئی آیت پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی ایسا جس سے آپ کی توجہ اس خیال سے اس طرف ہو جائے۔ یا دوسرا پھر یہ ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، سوشل لائف زیادہ کریں، آپ کام کریں، کوئی ہابی اگر آپ کی ہے اس میں لگ جائیں۔ اگر ایک یہ سوچ ہی ہے نا، ایک سوچ آ رہی زبردستی، تو آپ اس کو روکیں نا، جتنا روکیں گے اتنی شدت سے آپ کی طرف آئے گی۔ یہ سپرنگ ہے جیسے، جس سپرنگ کو دبائیں گے اتنی شدت سے آئے گا۔ تو اس کو روکیں نا، دبائیں نا، اس کو کہیں جی ٹھیک ہے، میں نہیں پرواہ کرتا، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، غلط خیالات ہے، اللہ میاں تو ہی روک، تو مہربانی فرما، ٹھیک ہے میں نے نہیں پرواہ کرنی، اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیں، کوئی اور اچھی جو آپ کی پسندیدہ یا کوئی بھی چیز ہے اس طرف کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی خیال کی شدت کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بزی کر لیں کسی اچھے کام میں، سوشل ورک، کوئی اور کام، کوئی آپ کے ہابی، کوئی اور چیز اس میں یہ۔ پھر اس کے علاوہ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جیسے یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا میں 10 دفعہ کروں گا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جو آپ کہیں کہ نہیں اب میں نے 5 دفعہ یہ ٹھیک ہے، یا جیسے وضو کرتے ہیں کہ 3 دفعہ ہم نے یہ ہاتھ دھونے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، تو آپ اونچا اونچا کہنے کہ 1 2 3 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ اپنے آپ کو کریں۔ اس میں پھر ایک اور ہم کہتے ہیں کہ ماڈلنگ۔ ماڈلنگ کیا ہے کہ گھر والے جیسے ماڈل نہیں ہوتا کہ یہ ٹی وی وغیرہ میں آتے ہیں کہ جی اچھا یہ شیمپو فلاں شیمپو یہ دیکھیں یہ ہو گیا، تو اس طرح گھر والے بھی ماڈلنگ، جیسے ایک کسی آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے تو دوسرا بھائی یا ماں یا باپ کہ اچھا بھائی کس سے گندے ہوئے ہاتھ آ جو ہم گندے کر لیں، اس کو زیادہ سے زیادہ روکیں کہ جی ہاتھ نہیں، آپ نے بھی گندے کریں اس کے بھی گندے ہو گئے، اور جی زیادہ سے زیادہ جو ہم نے نہیں دھونے، جب کھانا کھائیں گے تو دھوئیں گے، ادھر ادھر گپ شپ یہ وہ سارا کریں۔ اس کے بعد جب دھونے لگیں تو اس کو کہیں اچھا بھائی آ جائیں، یہ 3 دفعہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں، دھوئیں اور 3 دفعہ پھر کہیں آ جائیں گے واپس، چلو جی۔ تو اس کو کہتے ہیں ماڈلنگ، مطلب کہ آپ کر کے دکھائیں اور اس سے بھی کروائیں تو اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر ایک اور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ریسپانس پریونشن، کہ جی اگر آپ کوئی ایسے مریض ہے کئی دفعہ وہ ماڈلنگ سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کو بولے آ جائے بھیا کیسے دھوتے ہیں، تو دھو لینا، آ جاؤ واپس آ جاؤ کوئی بات نہیں، اس کو ادھر ادھر گم کریں، بات پہ لگائیں، اس سے کام کریں، اس کے ساتھ کام کریں، اس کو کام پہ لگائیں، اور اس کو جو نا دھونے نہیں دینا جی ہم نے نہیں کرنا، اور اس کو کہیں جی چلو اب اس کو انگزائٹی ہوگی پریشانی ہوگی، پھر اس کو کہیں آ جاؤ ورزش کریں، آ جاؤ یہ کام کریں، اس کا دھیان اور طرف لگائیں تاکہ اس کی جو ٹینشن انگزائٹی ہے وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی میں کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ پلس پھر لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کئی دفعہ کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوتا، پھر اس کو دوائیاں یا کوئی میڈیسن ایسی دینی پڑتی ہے جو ان چیزوں کو روکتی ہیں۔ پلس پھر سائیکولوجسٹ کے پاس سیشنز ہوتے ہیں، باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کی، جو اس سے جو اس سے بہتری آتی ہے، جس کا ٹائملی ہم کہتے ہیں جتنی جلدی مریض کا علاج ہوگا اتنی جلدی وہ ٹھیک ہوگا، جتنا لیٹ ہوتا جائے گا اتنے مسئلے خراب ہوتے جائیں گے۔